نزلت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ ہمہ قسم کی عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، ایسے عبادت جو ان سب سے مرکب ہو، معمولی سے معمولی یا بڑے سے بڑی بندگی، یہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ الہ العالمین کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، شفا دینے والا، اولاد رزق دینے والا سمجھنا، ماننا، کسی کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، احترام میں، بندگی عبادت کا معمولی سا حصہ بھی اس کے لیے ادا کرنا، یہ اللہ کی شریعت کے مطابق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، جرم ہے، جسے اسلام نے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ شرک کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر تعلیمات موجود ہیں۔ کسی بھی انسان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کے آخری دین کو ماننے کے لیے بنیادی طور پر جو کلمہ ان سے کہلوایا گیا ہے، جس بات سے ان سے اقرار کروایا گیا ہے، اس کلمے کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے کہ آپ اپنے نظریے اور عقیدے میں، اپنے کردار اور عمل کے اندر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اسی سے امید لگانے والے بن جائیں، اسی کو مشکل کشا، حاجت روا ماننے والے بن جائیں، اسی کے احسان ماننے والے بن جائیں، اور اس کی عظمت، شان، مقام اور احسانات کی بنیاد پر عبادت کے ہر قسم کو اس اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام کا بنیادی رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اس کے خالق، مالک، رازق ہونے میں وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، حق عبادت میں رکوع ہے، سجود ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نظر ہے، نیاز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زبان سے کی جانے والی عبادات ہیں، یا اپنے وجود کے باقی کسی بھی حصے سے کی جانے والی عبادات ہیں، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر جگہ پر یہی پیغام ہے، بندگی اللہ کی، عبادت اللہ کی، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، غریب نواز وہی ہے، دستگیر وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، ہر قسم کا اختیار اسی کے پاس ہے، ساری کائنات اس کے سامنے محتاج ہے، اس کی بندگی کرنے والی ہے، اس کے احکامات کی پابند ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، وہ کسی کی محبت میں مجبور و لاچار نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے ہر لحاظ سے۔ یہ عبادت کا، یہ اسلام کا، یہ اللہ کے ہر دین کا یہ بنیادی نقطہ ہے میرے بھائی، اور یہی کامیابی کی بنیاد ہے، یہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ جنت جہنم میں لوگوں کی تقسیم کی بنیاد یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آئیے اس کلمے کو سمجھیے۔ قبروں والے، مزاروں والے،
زندہ مردہ انسان ہو، شجر حجر ہو، یا عالم درخت ہو، یا انسان حیوان ہو، یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ معبود نہیں ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ اللہ کے معاملات میں اختیار رکھنے والے نہیں ہے، یہ اس کے پابند ہے، یہ اس کے محتاج ہے، یہ بڑی سے بڑی ہستیاں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں جن سے اعلیٰ اشرف کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ قرآن ان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ ہر ایک اللہ سے مانگنے والے تھے۔ آئیے اپنا عقیدہ درست کیجئے، اپنا نظریہ درست کیجئے۔ بزرگ عبادت کرتا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، اپنا راستہ آسان کر رہا ہے، اپنی منزل بہتر کر رہا ہے، اپنی قبر کو منور کر رہا ہے، جنت میں اپنا مقام بنا رہا ہے، رب کے قریب ہو رہا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن رہا ہے۔ وہ مشکل کشا وہ نہیں بننے والا، وہ حاجت روا نہیں بننے والا، وہ اللہ کے معاملات میں اختیار رکھنے والا نہیں بننے والا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی کافر باقی نہ بچتا، کیونکہ نبی کریم کی چاہت یہی تھی کہ ہر انسان، ہر سننے والا، ہر دیکھنے جاننے والا کلمہ پڑھ لے۔ پر آپ کے اپنے گھر کے لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، جان کے درپے ہو گئے ہیں، مکہ سے نکالا جا رہا ہے، قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور سر عام الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی پریشان ہے۔ آپ چاہتے ہیں لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ دلوں کو پھیرنا، یہ دلوں میں دین کی محبت ڈالنا، یہ اللہ کے ایمان کی طرف دلوں کو موڑ دینا، اللہ سے تعلق جوڑ دینا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ راستہ دکھانے والے ہیں، آپ پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ شریعت بتانے والے ہیں، آپ دین کو واضح کر دینے والے ہیں، آپ دعوت دینے والے ہیں۔ وذکر، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ تو پیغام پہنچانے والے ہیں نا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی پر ہوں جنہوں نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ پھر صادق الامین سے لوگوں نے یو ٹرن لیا اور آپ پر الزام لگانے والے لگے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ساحر بھی کہا، جادوگر بھی کہا، کذاب بھی کہا، مجنون بھی کہا، کاہن بھی کہا، کیا کچھ لوگوں نے نہیں کہا ہے، یکدم بدل گئے۔ پر نبی کریم نے اپنا راستہ نہیں بدلا ہے، اپنا پیغام نہیں چھوڑا ہے۔ لوگوں نے پتھر مارے ہیں، نبی کریم نے پھر بھی پیغام نہیں چھوڑا ہے۔ لوگ مارنا چاہتے ہیں، آپ نے پھر بھی پیغام نہیں چھوڑا ہے۔ بیت اللہ میں پابندی لگا دی گئی، پھر بھی پیغام نہیں چھوڑا ہے۔ گلے میں جو ہے کپڑا ڈال کر کے آپ کا گلا گھونٹنا اور سانس بند کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے پھر بھی جو ہے اپنا جو ہے وہ کام نہیں چھوڑا ہے۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، رشتے لینے دینے بند کر دیے گئے ہیں، بیع اور تجارت کو روک دیا گیا ہے، شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے اپنے پیغام کو چھوڑا نہیں ہے۔ فذکر فانما انت مذکر، آپ کا یہ کام ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے وہ کام کیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ دین مذاق نہیں ہے، یہ دین کھیل نہیں ہے، یہ جاب پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے۔ ٹائم ملے تو سمجھ لو، دل کرے تو پڑھ لو، موقع ہو تو ٹھیک ہے، اور جہاں پر مفادات پہ زد آئے، جہاں پر لوگ ناراض ہوں، جہاں لوگ باتیں کریں، جہاں کاروبار میں نقصان ہو، جہاں دوست ناراض ہو، جہاں برادری والے الزام لگائے، وہاں سنت بھی چھوڑ دو، وہاں دین بھی چھوڑ دو، وہاں قرآن بھی چھوڑ دو، وہاں بدعت میں بھی شریک ہو جاؤ، وہاں رسومات میں بھی شریک ہو جاؤ، شریعت کی مخالفت کا حصہ بن جاؤ۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، یہ دیکھا جانچا جاتا ہے اللہ والا کون ہے، اور پیٹ کا پجاری، معیشت کا مارا ہوا، معیشت کے پیچھے بھاگنے والا، دولت کو بنانے والا، منصب کو چاہنے والا، چودراہٹ کو حاصل کرنے والا، شہرت کا پجاری کون ہے؟ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ آئیے دین کو یاد رکھیے، دین کو سمجھیے، دین کو پہچانیے۔ ہمارا اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اس کی غلامی ہے،
اس کی پابندی ہے، اس کی احکامات پہ چلنا ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں اس کو سمجھ کر کے کیجئے، جان کر کے جیو، دیکھ کر کے نہ جیو دنیا کیا کر رہی ہے، میرے بڑوں نے کیا کیا ہے، بزرگوں نے کیا کیا، اس طرح نہیں میرے بھائی، جان کر کے سمجھ کر کے فعلم، جانیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ میں یہ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، میں یہ نماز ایسے پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے دین ہے، سنت ہے، شریعت ہے، نبی نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، صحابہ نے کیا ہے، کہاں پر ہے، ثابت ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے، اور سمجھ کر کے اپنے اعمال کو سر انجام دینا چاہیے، دیکھا دیکھی میں مارے جائیں گے، ورنہ وہی ہوگا قبر میں، ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، میں لوگوں کو دیکھتا تھا، وہ کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا، وہ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا، اور پھر فرشتے جواب دیں گے لا دریتا ولا تلیتا، حضرت آپ نے نہ کچھ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ جانا ہے، آپ لکیر کے فقیر رہے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہے، اور پھر کیا ہوگا، پھر وہاں پر جہنم جو ہے، وہ قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی، وہاں پر مار ہوگی، چیخنا چلانا ہوگا، وہاں پر کچھ سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد دہانی کے لیے مختلف انداز اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ انسان بھلکڑ ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے، مصیبت آتی ہے یاد ہوتا ہے، مصیبت زائل ہوتی ہے سب بھول جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہے، دانت میں درد شروع ہے، تکلیف آئی ہے، اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ مہربانی کر دے، اللہ شفا دے دے، اور جیسے ہی دوائی ملی تو مسئلہ حل ہوا، سب ختم، اللہ کون، میں کون، عبادت کیا، بندگی کیا، اس کی باتوں کو ماننا کیا، سب بھول جاتے ہیں ہم، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، اور لمبی لمبی دعائیں کریں گے، اور جب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، فراوانی ہو جائے، اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے، مال آنا شروع ہو جائے، بزنس چل نکلے، منافع ہو رہا ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، بچے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سب کچھ بھول جاتے، پھر دین کیا، میری اپنا کمال ہے، صحیح میں محنت کی تھی، میں کوشش کی تھی، میں دن رات ایک کیا، میں نے یہ بیج لایا، میں وہ بیج لایا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے فلاں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا، میں نے فلاں سپرے کیا، میں نے فلاں سے معلومات لی، میں نے فلاں جگہ پہ کال کی تھی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، نہیں میرے بھائی، اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا رہے، یہ آنے پر زندگی نہ بدل دے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح راستے پر رکھنے کے لیے جمعے کا دن جو ہے، اور یہ جو کہا ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جاؤ، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد آؤ گے تو تمہارا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جائے گا جس میں اجر پانے والوں کے نام فرشتے باقاعدہ گیٹ پر بیٹھ کر کے لکھتے ہیں، جب خطیب آ جاتا ہے اور وہ ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنا دفتر بند کر کے آ کر کے ہال میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، آپ اجر سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ٹائم پر آئیں گے، گھر میں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، امام کے قریب آ کر کے بیٹھتے ہیں، دوران خطبہ کسی اور طرف توجہ نہیں کرتے، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، صفوں سے کھیلتے نہیں ہیں، موبائل سے کام نہیں کرتے، آپ بات سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ ایسے ہی ہے، ایک حج کرنا ہو زندگی گزر جاتی ہے پیسے کماتے کماتے، مقصد تو جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اجر لینا مقصد ہے نا، وہاں جا کر کے مکہ دیکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کا حکم کہ اللہ نے کہا کہ حج کرو تو ہم کرتے ہیں، اور وہاں پر ہوتا کیا ہے، ایک بیت اللہ کا ہے، ایک عمارت ہے، اس کے ہم چکر لگاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہیں، اور کچھ راتیں مختلف جگہوں پہ گزارتے ہیں، اللہ کا ذکر، کیا وہ کام یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے کہا وہاں کرنا ہے، ہم وہاں پر کرتے ہیں، مقصد اجر لینا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور اجر آپ کو اس انداز میں مل سکتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اتنا بڑا اجر کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس جمعے میں ٹائم پر آئیں، بات سنیں، بات کیا ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ خطیب ہے، آپ کو نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، کوئی دین کی باتیں بتاتا ہے، آپ کا ایمان تازہ کرتا ہے، آپ کو کچھ باتیں یاد دلاتا ہے، قبر کا ذکر کرتا ہے، آخرت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی مہربانیوں کا ذکر کرتا ہے، تمہارے دین کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے، تم اس کو سنو، سمجھو، اور اپنے اندر بہتری لاؤ، بدلاؤ لاؤ، اور اپنے عملی زندگی کو اچھا بناؤ۔ اس لیے اتنا بڑا بڑا اجر اور اتنی بڑی بڑی لالچیں اور ترغیب دی گئی ہے کہ آپ آئیں گے تو اتنا کچھ تمہیں ملے گا، ہر قدم پہ حج و عمرے کا ثواب مل رہا ہے، اللہ اکبر، ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ایسے ہی اللہ نے مختلف انداز اختیار کیے دین کے اندر، ہمیں دین پر رکھنے کے لیے اور آخرت یاد دلانے کے لیے، اور ان میں سے ایک وہ ہے
جس کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ ہے موت کو یاد رکھیے۔ موت ایسی چیز ہے جس پر ہم سب کا یقین ہے، اللہ کو مانے نہ مانے، جو نہیں مانتے ان کا بھی یہ یقین ہے کہ ایک دن جسم سے روح نکلے گی اور جسم سے روح کا ناطہ ختم ہوگا اور یہ وجود بے جان ہو جائے گا، یہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کو اٹھا کر کے کہیں ٹھکانے لگانا پڑے گا، اس پر ہر ایک کا یقین ہے۔ پر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تو ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مقصد کے لیے ملی ہے، اور ایک ایک کام اور ایک ایک بات نوٹ کی جا رہی ہے اور اللہ کے سامنے ہم جواب دے ہیں، ایک ایک کام کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک پیسے کا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہم اللہ کے سامنے جواب دینے والے، ہمارے اس پر ایمان ہے۔ اور ہم اس سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے کیا بتایا گیا کہ موت کو یاد رکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ موت بھی ہے، چلو جی موت ہے تو پھر کیا ہوا؟ صرف موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ موت کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے، موت کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے۔ آج جب دنیا چھوڑیں گے تو کچھ ساتھ لے کر کے نہیں جائیں گے، ذرا ذہن میں لائیے نا، آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، نماز کا پتہ نہیں نماز پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی، زکوٰۃ نہیں دے رہے، مال بنا رہے ہیں، عشر نہیں دیتے، عشر دیتے ہوئے مصیبت پڑ جاتی ہے، 10واں حصہ دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں فصل میں سے آپ نے 1 بوری ڈالی تھی، اللہ نے آپ کو 40 بوریاں ریٹرن کی ہیں، اس میں سے 1 بوری اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے انسان۔ تو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے بندے تیرا امتحان ہے، اس اللہ نے دیا وہ مانگ رہا ہے کہ میرے بندوں پر آپ اتنا حصہ کیا کریں، خرچ کریں، یاد دہانی ہے۔ اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے نہیں دو گے، مرنے کے بعد پھر زندگی شروع ہونے والی، اس میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اتنی فصل ہوئی تھی کیوں نہیں دیا؟ اتنی زکوٰۃ ہوئی تھی کیوں نہیں دیا آپ نے؟ آپ کے ہاں فلاں فلاں بیمار تھے، آپ نے کیوں ان کا خیال نہیں رکھا ہے؟ یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ موت کو یاد رکھو کہ مرنے کے بعد تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے 28واں پارہ ہے، سورۃ جمعہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے پیارے ان کو بتا دو، ان کو یاد دلا دو، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو۔ موت سے کون بھاگتا ہے؟ ہر ایک بات کو مرنا چاہتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر شادی کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، موت کا ذکر کر دو، لوگ گلے پڑ جاتے ہو، حضرت خیر ہے، دماغ تو نہ صحیح، یہ محفل ہے موت کی، یہ نکاح کا موقع ہے، ہمارا خوشی کا موقع، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ موت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم موت سے بھاگنا چاہتے ہیں، موت کی بات نہیں کرنا چاہتے، موت کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے بچ نہیں سکتے، پر موت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، موت کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر موت کے بارے میں سوچیں گے، موت کے بعد کے معاملات کو ذہن میں لائیں گے تو زندگی کو بدلنا پڑے گا، انسان ہے متاثر ہوتا ہے، خوف آتا ہے دل کے اندر، پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور بہت کچھ بدلنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر کے رہے گی، تم اس سے بچنے والے نہیں ہو۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، موت آ گئی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس ذات کے پاس جانا ہے جس سے کچھ چھپا ہوا، وہ تمہارے سامنے کے معاملات کو بھی جاننے والا، کمرے کے اندر کیا کرنے والے ان معاملات کو بھی جاننے والا، لوگوں کے سامنے کیسے پاک باز بننے والے، علیحدگی میں دوستوں کے سامنے کیا کچھ بن جانے والے۔ تردون الی عالم الغیب والشہادہ، وہ شاہد حاضر کو بھی جاننے والا ہے، غیب کو بھی جاننے والا ہے، اللہ جانتے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون، وہ اللہ تمہیں بتائیں گے حضرت آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ کی کارگزاری کیا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کے شب و روز کیسے ہیں، آپ کی باقی زندگی کیسے گزری ہے، وہ اللہ تمہیں بتانے والے ہیں۔ اس نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو کہ موت آنے والی ہے، اس سے کوئی بچ سکنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قرآن مجید میں سورۃ انبیاء 17ویں پارے میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشہ رہنا بنایا ہی نہیں. جو بھی آیا دنیا کو چھوڑ کر کے گیا، جس کے جسم میں روح آئی پھر روح نکالی بھی گئی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا. باقی جتنے بھی انسان آئے زی روح آئے، اللہ نے ان میں سے روح کو ایک وقت پر نکال لیا ہے. آفَإِن مِّتَّ، کیا اگر آپ وفات پا جائیں گے، آپ پہ اللہ کا حکم موت والا آ جائے گا، فَهُمُ الْخَالِدُونَ. یہ آپ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، چودھری ہیں، مالدار ہیں، بڑے لوگ ہیں، کیا یہ باقی رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ اس راستے پہ آئیں گے تو یہ بھی اسی راستے پہ جانے والے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُخْتَصِمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اگر یہ حکم اللہ کا آپ پہ آنے والا ہے تو باقیوں پر بھی آنے والا. اللہ کے بندو، اس موت کو یاد رکھو نا، اس موت کو یاد رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں لذتوں میں، چاہتوں میں، تمناؤں میں، خواہشوں میں، مزے کی زندگی کے اندر رہ کر کے اللہ کو مت بھول جاؤ. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہذم اللذات. فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو، اکثر ذکر کیا کرو. کس چیز کا؟ موت، جو لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کے سلسلے کو منقطع کر دینے والی ہے نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو لوگوں یاد کیا کرو نا. اسلام نے موت یاد دلانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے. آج ذرا اسلامی تعلیمات کا جائزہ لے. اللہ ہمیں چاہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ رہیں، کیونکہ ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اگر دکھا دیا تو سیدھے راستے پہ قائم بھی رکھنا. اللہ سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے جو دین ہمیں دیا ہے، جو شریعت ہمیں دی ہے، ذرا اس کے معاملات کا جائزہ لینا. اسلام کہتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے، اذا مرض فعودہ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو گیا ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے آپ نے جانا ہے. بیمار کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بھی بیماری کے بارے میں کچھ یاد آئے گا نا، اور پتہ چلے گا کہ آپ بچنے کا امکان نہیں، تو ذہن میں خیال آئے گا نا کہ یہ بندہ مر رہا ہے، جا رہا ہے، تو آئے گا میں بھی تو انسان ہوں، پھر میں نے بھی کیا ہونا ہے؟ مرنا ہے. اب مر گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اسلام نے ایک اور حق رکھا ہے. فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ جَنَازَتَهُ. کلمہ پڑھنے والا مر گیا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے میں شریک ہو. یہ اللہ رب العالمین ہمیں جو طریقہ بتا رہے ہیں، یہ احکام بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے تاکہ ہم موت کو یاد رکھنے والے بن جائیں. اور اس پہ اجر کتنا دیا ہے ذرا آپ سنیں تو صحیح حیران رہ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے موت یاد بھی دلائی ہے، حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجر سے بھی نوازا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو ایک قیرات اجر سے نوازتے ہیں. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْقِیرَات یا رسول اللہ، یہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا پہاڑ، بڑے پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اجر سے نوازتے ہیں. بعض روایتوں میں احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اجر دیتے ہیں صرف نماز جنازہ میں شریک ہونے کی وجہ سے. نماز جنازہ میں شریک ہونے کی وجہ سے کتنا اجر ہے؟ احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ یہ آپ کے سرائے سدھو شہر سے بڑا ہوگا. وہ اگر اس کو آپ جمع کریں نا گول دائرے میں تو آپ کے شہر سے بھی کیا ہے؟ وہ بڑا پہاڑ ہے جس کا اجر اللہ صرف جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں. اور پھر اگر آپ دفنانے کے لیے اس کے ساتھ گئے ہیں اور قبرستان میں تدفین میں حصہ لیا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم آپ کو ایک مزید قرات دیں گے، یعنی اتنا بڑا اجر مزید دیں گے ہم آپ کو. کیوں میرے بھائی؟ کیا کر لیا ہم نے؟ کون سے ایسی انویسٹمنٹ یہاں پر کی ہے
کون سا اتنا ہم نے وہاں پر کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نماز جنازہ پڑھا ہے, اس پہ کچھ دعائیں کی ہیں, پھر دفنانے کے لیے ساتھ گئے ہیں, دفنا کر کے واپس آئے. اتنا بڑا اللہ اجر دے رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں. ان حکمتوں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کا بھی دماغ کام کرتا ہو تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ اگر آج میت یہ ہے تو کل کو میں بھی ہو سکتا ہوں, کل یہ جنازہ میرا بھی ہو سکتا ہے, کل یہ قبر میری بھی ہو سکتی ہے. قبرستان میں جاؤ گے, وہاں پر لوگوں کو دیکھو گے تو آپ کو یاد آئے گا یہ شہر خاموشہ آباد ہو رہا ہے. یہ پہلے چھوٹا سا تھا, پہلے اتنا تھا, اب پھیلتا پھیلتا اتنا ہو گیا ہے کہ اب یہاں پر میت کو دفنانے کی جگہ ہی باقی نہیں بچی ہے. یہ چیز ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے, جس کا دماغ جو ہے وہ بیدار ہے, اس کو اس چیز سے اندازہ ہوگا کہ میں نے بھی ایک دن کیا ہونا ہے, مرنا ہے. میرے اوپر بھی یہ ٹائم آنے والا ہے. اسلام نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے. آپ اذکار دیکھیے, دعائیں دیکھیے. ہم تو اس کو چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں, اس کا اہتمام نہیں کرتے. اگر آپ اہتمام کریں تو کلمے میں جگہ جگہ پر ایک ایک موقع پر ہمیں یاد. ہم اٹھتے ہیں نا, صبح اٹھتے ہوئے کون ہم میں سے دعا پڑھتا ہے, اور کتنے لوگوں جن کو دعا آتی ہے؟ میں کسی کو نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کرو, آپ اپنے کے بارے میں جھانکو. صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے, اس دعا میں بیان کیا وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ اٹھتے تو آپ وہ دعا پڑھتے تھے, اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا ہے مرنے کے بعد. یہ نیند جو ہے یہ بھی موت کی طرح ہے, اس میں بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح روح نکل جائے تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ موت کی طرح ہے. انسان جو ہے جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے موت کے بعد, نیند کے بعد مجھے دوبارہ اٹھنے کا موقع دیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. اللہ تیرے پاس ہی میں نے ایک دن آنا ہے, ہم سب نے وہاں پر جمع ہونا ہے, اکٹھا ہونا ہے. یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے, اٹھتے ہوئے ہمیں سمجھا دیا گیا اللہ کے بندے اگر تو نیند کے بعد اٹھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر, اور ذہن میں یہ بات رکھ کہ موت آنے والی ہے, اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. آپ آگے بڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. رات کو سونے کا ٹائم آتا ہے یا صبح کے آپ اذکار کرتے ہیں, صبح کے اذکار میں, صبح کی دعاؤں میں جو اللہ کا نبی فرمایا پڑھا کرتے تھے, ان دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے, اللہم بکا اسمحنا اصبحنا. اللہ ہم نے تیری توفیق کے ساتھ صبح کی ہے, وَبِكَ نُمْسِي, اور آپ کی توفیق کے ساتھ ہی شام کریں گے. وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ, آپ کی توفیق کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور آپ کے حکم سے ہی ہم مرنے والے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے اذکار میں یہ دعائیں شامل ہیں. شام کا وقت ہو گیا, اگر آپ نے سونا ہے, آرام کرنا ہے, اسلام پھر بتاتا ہے آخری وقت آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِكَ اموت و احیا. اللہ تیرا نام لے کر کے میں سو رہا ہوں, مر رہا ہوں. اموت, موت یعنی نیند کی طرف جا رہا ہوں. یہ نیند والا عمل جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا موت کی مثل ہے. اموت و احیا کے الفاظ سوتے وقت بھی بتائے گئے, بیدار ہوتے وقت بھی بتائے گئے, صبح کے اذکار میں بھی بتائے گئے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب نماز میں بیٹھو, آخری تشہد میں بیٹھو, 4 چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرو. اللہ ہمیں ان 4 چیزوں سے بچا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہر تشہد آخری تشہد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اور صحابہ امت کو بھی کہا کہ تم بھی پڑھا کرو. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے. اور قبر میں کب جائیں گے؟ جب موت آئے گی تو قبر میں جائیں گے. نماز کے اندر, ہر نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے, ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے. آگے جا کر ہم پھر کہتے ہیں اللہ زندگی کے فتنے سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور موت کے وقت کی جو آزمائشیں ہیں اللہ اس سے بچنے کے لیے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اب یہ کیا کیا انداز اسلام نے اختیار کیا, کس بات کے لیے کہ ہم موت کو یاد رکھیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے, ہم پہ موت نے آنا بھی ہے.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، لوگوں قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ قبرستان جانا یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گا۔ آخرت کیسی یاد آئے گی؟ آخرت یاد کیسے؟ جب دیکھیں گے کہ باپ کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے، دوست کی قبر ہے، دادے کی قبر ہے، ماموں کی قبر ہے، فلاں عزیز کی قبر ہے، تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ بات آئے گی کہ ایک دن یہ بھی زندہ تھے اور میں بھی زندہ ہوں، یہ بھی ٹائم پورا ہونے پر یہاں پر آگے تو میں نے بھی کہا نا یہاں پر آنا ہے، تو اس سے تمہیں کہا کہ آخرت یاد آئے گی۔ اچھا آخرت یاد آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے عمل بہتر ہوں گے، آپ تیاری کریں گے، آپ محنت کریں گے، اپنے معاملات کا جائزہ لیں گے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں گے، رب کو منانے کی کوشش کریں گے، آپ توبہ کریں گے، آپ معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، رب کو راضی کرنے کے لیے تک وہ دعا کریں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد یہاں پر آنا ہے جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی موت کو یاد رکھنے کے لیے اسلام نے یہ سارے طریقے بیان کیے ہیں، اور قرآن پڑھیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے میرے بھائی، عادت بنائیے روزانہ ایک صفحہ صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، سارا سمجھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے گا نا۔ سورہ قیامہ پڑھیے، 29واں پارہ ہے، 29واں پارہ ہے سورۃ قیامہ ہے، اس کو پڑھیے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر کی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، دنیا والے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو پسند کر رہے ہیں، آخرت کو بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ تمہارا کام کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس وقت کو یاد کرو نا جب روح نکلتے نکلتے تمہاری ہنسلی کی ہڈی یہ گلے والی ہڈی کے پاس پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، عزیز و اقارب کھڑے ہیں، دوست احباب کھڑے ہیں، بیٹے بیٹیاں کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں روح نکل نہیں رہی ہے، پاؤں سے تو نکل گئی ہے، پاؤں تو بے جان ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہاں پر سوئی بھی لگاؤ تو کچھ ہوتا نہیں ہے، سوئی بھی چبھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا، پر روح اڑی ہوئی ہے ہنسلی کی ہڈی کے پاس، جو ہے گلے کے پاس آواز آ رہی ہے، روح نکل نہیں رہی ہے۔ وقیل من راق، کوئی ہے مولوی صاحب دم کرنے والا، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی مرشد ہے تو بلا کر کے لاؤ نہ آ کر کے دم کرے، کوئی آسانیاں پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یقین ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اب جدائی کا ٹائم آ گیا ہے۔ ساری زندگی محنت کرنے والا، دن رات ایک کر دینے والا، کاروبار کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، زمینیں مربع بنانے والے کا جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایڑیوں کو جوڑ دیا گیا ہے، پاؤں ملا دو نا، اگر روح نکل گئی جسم اکڑ گیا تو پھر سیدھا ہونے والا نہیں ہے، ایڑی کو ایڑی سے ملا دو۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب اللہ کی طرف جانے کا ٹائم آ گیا۔ اللہ تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں، فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، بندے تو نے نماز بھی نہ پڑھی، تو نے میری باتوں کو بھی نہ مانا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، میری باتوں کو سچ نہ مانا تو نے، میرے پیغام پہنچانے والے پیغام پہنچاتے رہے، ڈراتے رہے، خبردار کرتے رہے، سمجھاتے رہے، پر تو نے توجہ نہ دی، تو نے نماز نہ پڑھی۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جھٹلاتا تھا، منہ پھیر لیتا تھا، اپنے گھر والوں کے پاس بڑا خوش ہو کر کے، اکڑ کر کے، تکبر کے ساتھ جاتا تھا، بڑا مار کا مار کر کے میں آ رہا ہوں، اتنا الفائدہ ہو گیا، اتنا منافع ہو گیا، فصل بڑی شاندار ہو گئی ہے، دن رات اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا تھا، بڑے خوشی سے جاتا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ نے تجھے بے فائدہ بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تیرا کوئی کام نہیں ہے، نا میرے بھائی، اب تیرا ٹائم آ گیا ہے نا، اب تو دنیا سے روانہ ہو گیا ہے نا، آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں بند نہیں، آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں
کھل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں آخری پارہ پڑھنا, فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. جو دنیا میں رہا تو بڑی آزادی میں رہا, مرضیاں کرتا رہا, منمانیاں کرتا رہا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے تو اتنا غافل ہوا, اتنا کام میں ڈوب گیا, اتنا دنیا میں مگن ہو گیا, مال کو جمع کرنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ ہر چیز تو بھول گیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبر تک تم پہنچ گئے. کیا ہو گئے؟ قبر تک پہنچ. بڑا پیسہ بنایا, بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے, معروف بزنس مین ہے, بڑا جو ہے وہ کاروباری ہے, ہاں جی بہت کچھ ہے. اب قبرستان جا رہا ہے. اللہ فرماتے کلا سوف تعلمون, کچھ کام نہیں ہے گا, انہیں پتہ چل جانا ہے, انہیں پتہ چل جانا ہے بھئی بندی کی ہے. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, یقینی بات ہے, پکی بات ہے. سوف تعلمون, ابھی پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, اللہ دوبارہ فرما رہے ہیں, ہم پھر کہہ رہے ہیں تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, تم یقینی طور پر سب کچھ جان لوگے, سب کچھ واضح ہو جائے گا. لترون الجحیم, جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے. ہم پھر کہتے ہیں ثم لترونها عین الیقین, یقین کی آنکھوں سے تم دیکھ لوگے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اللہ تم سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھنے والے. حضرت کیا کیا دنیا؟ صحت دی تھی, جوانی دی تھی, دماغ دیا تھا, ٹاپ کرتے تھے. تم نے کیا کیا دنیا میں؟ پیسہ دیا تھا, دولت دی تھی, اختیار دیا تھا, تم نے کیا کیا؟ اولاد دی تھی تمہیں میں نے, تمہیں بیوی میں نے دی تھی, تمہیں گھر دیا تھا, تم نے کیا کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ تم سے اس کے بارے میں کیا کرنے والے ہیں؟ پوچھنے والے ہیں. ہے تیاری؟ ہے کوئی توجہ؟ ہے کوئی خیال؟ تو قبرستان جایا کرو, مردوں کو نہلانے میں حصہ لیا کرو, پانی ڈالا کرو, چارپائی کو کندھا دیا کرو, تدفین میں مٹی ڈالا کرو. تمہیں احساس ہوگا, احساس ہوگا کہ میں نے بھی ایک دن آنا ہے, دنیا چھوڑنی ہے, گھر بار چھوڑنا ہے, علاقہ چھوڑنا ہے, دوست و احباب چھوڑنے ہیں, اس اندھیری قبر میں آنا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ, بندہ مر جاتا ہے, چارپائی پہ رکھ لیتے ہیں, قبرستان لے آتے ہیں, تدفین کا وقت آتا ہے. جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے نا, اس کے ساتھ تین چیزیں آئی تھی, اہلہ و مالہ و عملہ, گھر والے بھی آئے, دوست احباب بھی آئے, جان پہچان والے بھی آئے, علاقے والے بھی آئے, سارے آئے تھے. ساتھ مال بھی آیا, ابھی تک اس کا اختیار تھا, مال اس کا تھا. اب جب یہاں پر آئے تیسری چیز بھی ساتھ آئی. وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے, وہ کردار ہے, وہ عبادت ہے, وہ نماز ہے, وہ روزہ ہے, وہ صدقہ ہے, وہ خیرات ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا, معافیہ مانگنا, استغفار کرنا, تسبیح پڑھنا, نیکی کے کام کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, صدقہ خیرات کرنا, روزے رکھنا, حج دے کرنا, زکات دینا, عشر ادا کر. یہ نیکی والے عمل بھی کیا ہے؟ ساتھ ہے. پر وفا کون کرے گا؟ ساتھ کون جائے گا؟ ساتھ کون نبھائے گا؟ نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کا ٹائم آئے گا, رشتہ دار بھی پیچھے آ جائیں گے, بہن بھائی بھی واپس آ جائیں گے, عزیز و اقارب بھی واپس آ جائیں گے. جس کے تو نے اللہ کو بھلا دیا, جس کے تو نے دین کو چھوڑ دیا, جس کے تو نے آخرت کو چھوڑ دیا, اور جس کے لیے تو نے قبر کی فکر نہ کی, یہ سارے تمہیں دفنا کر کے واپس آ جائیں گے. مال بھی آ جائے گا, آپ تقسیم کریں گے, حساب لگاؤ زمینیں کتنی ہیں, حساب لگاؤ لینا کس کس سے ہے, حساب لگاؤ کس بیٹے نے کتنا پیسہ دینا ہے, یہ سارا حساب لگاؤ, اس کو بانٹو, تقسیم کرو. بڑی ضرورت ہے, ہم تو مقروض ہیں, ہم تو پھنسے ہوئے ہیں, یہاں پر کاروبار چل رہا ہے, میری ڈیل ہو رہی ہے, میں نے تو پیسے ادا کرنے ہیں, جلدی کرو جلدی کرو, حساب کرو. یہ سارے ان چیزوں میں پڑ جائیں گے. اور قبر کے اندر کون سی چیز جائے گی؟ وہ تیرا دین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, عبادت کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے, وہ قبر میں جائے گا. اور جب فرشتے آئیں گے تو ایک طرف نماز کھڑی ہے, ایک طرف صدقہ کھڑا ہے, ایک طرف نوافل کھڑے ہیں, ایک طرف خیرات کھڑی ہے, اور وہ تمہیں بچائیں گے. یہ رشتہ دار, احباب, دوست, کوئی بھی یاد رکھ میرے بھائی, جو کرنے والی چیز ہے, نام بند بچہ, چھوڑ دے بھولوں والے کام. یہ بچے جو ٹافی کے پیچھے, لالی پاپ کے پیچھے بھاگتے ہیں, چمکتی چیز کے پیچھے, بچہ نہ بن.
दाढ़ी सफेद हो रही है तेरी, कलर तू लगा रहा है पर तुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कर क्या रहा हूं। 60 साल तेरी उम्र हो गई, सारे बहाने खत्म। अल्लाह के सामने जाओगे वहां पर कोई उज़र नहीं चलेगा। 60 साल उम्र मिल गई है, सारे बहाने खत्म है। अब मेरे भाई सोच, कोई फिक्र कर, कोई आखिरत की तैयारी कर। और कब्र क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान जाते, साहबा कहते थे आप सल्लम इतने रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, जहां बैठे होते नीचे जमीन तर हो जाती थी। और आप एक मौके पर साहबी को दफनाने के लिए गए तो आपने साहबा को नसीहत के लिए मिसली हादा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों इस जैसे मौके की तैयारी करो। इसके लिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे हदफ के अंदर, हमारी तरजीह के अंदर, हमारे किरदार के अंदर ये चीजें हैं? हम तो गुनाह कर रहे हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार। कसम अल्लाह कि आप मेरे प्यारे हैं। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी मुखालफत नहीं है, किसी पर तनकीद तंज मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आप सबसे बड़ा गुनहगार मैं मानता हूं और हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही है कि मैं तुम सबसे बड़ा गुनहगार हूं। पर मैं एहसास दिलाता हूं अपने आप को भी और आपको भी, वो गुनाह जो हम करते चले आ रहे हैं छोड़ने के बारे में सोचिए। ये दाढ़ियां मुंडवाना छोड़ दीजिए, अब क्या मिलने वाला है? लोग समझते हैं ये मौलवी साहब को और कोई बात ही नहीं आती है, ये दाढ़ी मुंडवाना कसम अल्लाह की मामूली बात नहीं है। ये फितरत है, फितरत अल्लाह की तखलीक की आप मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह चाहते मेरा बंदा ऐसा हो और हम क्या कर रहे हैं? उसको मूंड करके उसका खात्मा कर रहे हैं। हम समझते हैं कोई ये आम सी बात है, कोई कसम अल्लाह की ये मामूली बात नहीं है। दाढ़ी मुंडाना आम बात नहीं है, ये शलवार टखनों से नीचे ले जाना आम बात नहीं है, ये कम मापना तोलना मामूली अमल नहीं है। बहनों को बेटियों को जो विरासत में से हिस्सा न देना ये मामूली नहीं है, कर्जदार का कर्जा वापस न करना ये मामूली नहीं है, ये चीजों में मिलावट करना ये मामूली नहीं है, ये कम मापना तोलना ये मामूली नहीं है। ये बड़े जराइम है, बड़े गुनाह है। जो आपका है वो आपको मिलने वाला है। नसीबुका युसीबुका वलौ तहतल जबल, जो तेरा नसीब है, जो तेरा मुकद्दर है। तू मां के पेट में था, जब अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए तेरी रूह फुकवाई है, अल्लाह ने उस वक्त लिखवा दिया था कि मेरे बंदे को इतना रिज्क मिलेगा। जब तक तेरे वो रिज्क तुझे पूरा मिल न जाए, मौत का फरिश्ता तेरे पास आने वाला नहीं है। यकीन रख इस बात पर। फिर क्यों तू लोगों के हक खाता है जानते बूझते हुए? क्यों तू मिलावटें करता है? क्यों कम मापता तोलता है? क्यों बहन भाइयों का हक खा जाता है? क्यों कर्जा लेकर के वापस नहीं करता है? डर जा रब्बुल आलमीन से। दाढ़ी सफेद हो गई है, कमर टेढ़ी हो गई है, घुटने जवाब दे गए हैं, कुछ करने के काबिल नहीं है, और फिर भी गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नौजवानों से भी मैं कहता हूं, नौजवानों से भी गुजारिश है मेरी, और बुजुर्गों से भी हाथ बांध कर गुजारिश है, मौत को याद रखो, कब्रिस्तान जाया करो, मरने को याद किया करो, और मरने के बाद क्या होने वाला है, क्या काम आने वाला है, जरा सोचिए, सोचिए। अल्लाहु अकबर। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जो है वो फरमाया करते थे खुतबे के अंदर, लोगों जाओ कब्रिस्तान जाकर के जरा सवाल करो ना उन खूबसूरत चेहरा वालों से, क्या बना तुम्हारी खूबसूरती का? उन जवानों से पूछो जो मार्कों में, मैदानों में बहादुरी के झंडे गाड़ा करते थे, तुम्हारी बहादुरी का क्या बना? मालदारों से पूछो तुम्हारी मालदारी का क्या बना? हुक्मरानों से पूछो तुम्हारी हुकूमत का क्या बना? तुम्हारे वजूद का क्या बना? एक एक अंग अलग हो गया है, एक एक जोड़ अलग हो गया है, जिस्म को मिट्टी खा गई है, मुंह में पीप भर गई है, जिस्म में कीड़े फैल गए हैं, और तुम्हारे वजूद को चट कर गए हैं, और तुम दुनिया में क्या करते रहे थे? अल्लाह से डरो, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। हो सकता है कि हमारा आज का ये जुमा हमारी जिंदगी के बदलाव का जरिया बन जाए। हुकूमत में तब्दीली तो नहीं आई, हो सकता है हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। हम अपने अमल में, अपने किरदार में अब हुकूमत से उम्मीद न लगाएं, आप अपने ऊपर अल्लाह पर इत्मीनान कीजिए और अपने किरदार को, अमल को, सुबह शाम को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अपना हदफ मुकर्रर कीजिए, देखिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उससे मुझे हासिल होने वाला क्या है, दुनिया में क्या मिलेगा, आखिरत में मुझे क्या मिलेगा। जिन बच्चों के लिए हम सब कुछ कर जाते हैं, उन बच्चों को नमाज जनाजा नहीं आता है कि दफना मरने के बाद उन्होंने कब्र जनाजे में खड़े होकर दुआ कौन सी पढ़नी है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इस्लामी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह अपनी रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।